یہ صورت، ہاں یہ پہلی فصل، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی ترتیب اور صورتوں کا اسلوب، قرآن کریم مکتوبات اور پیغامات کے مجموعے کی مانند ہے۔ یہ بتایا تھا جیسے بادشاہوں کے پیغامات ہوتے ہیں، قرآن پاک کی شاہی پیغامات کا مجموعہ ہے۔ تو اب شاہی پیغامات کا مجموعہ جب ہوگا تو اس تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مجموعہ، یعنی اس میں ربط دیکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شاہی کلام ضرورت کے موقع پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر صورتوں کی ترتیب میں یہ بتایا تھا کہ صورتیں 4 قسم پر ہیں، اور آخری بات، آخری سطر آپ دیکھ لیں، باقی بات آپ نے پوری تفصیل سے سن لی ہے۔ آخری سطر یہ فرماتے ہیں بادشاہوں کے خطوط و فرامین اور قرآن پاک کی صورتوں میں کافی مناسبت پائی جاتی ہے۔ اب بادشاہوں کے خطوط میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا ترتیب ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ اسی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک ہے، کیونکہ یہ بادشاہ اور شہنشاہ علی الاطلاق کا کلام ہے۔ تو آپ اگلا صفحہ نکال لیں جو الفوظ الکبیر کا صفحہ ہے، اس کے بعد والا۔ الباب الثالث یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، فی بیان لطائف نظم القرآن۔ نظم قرآن کے حوالے سے صبح بات عرض کر دی تھی کہ نظم اور لفظ میں کیا فرق ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر درج ارشادات کے لیے لفظ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، ادب کی وجہ سے نظم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، نظم قرآن۔ اور اس کا عجیب انداز کلام، اسلوب کہتے ہیں انداز کلام کو، اور بدیع کا معنی عجیب و غریب اور نایاب اور ناشنا۔ تو یہ بات آگے آ گئی تھی کہ قرآن پاک کو باب اور فصل کی ترتیب پہ تقسیم نہیں کیا گیا جیسے متن ہوتے ہیں، بلکہ یہ شاہی فرامین ہے اور ان کا مجموعہ ہے۔ اگلا صفحہ نکالیں آپ، صورتوں کا آغاز اور اختتام۔ تو یہی بات جیسے ہم نے عرض کی کہ بادشاہوں کے فرامین، ان کے مکتوبات اور قرآن پاک کی صورتوں میں کافی مناسبت ہے۔ تو یہ اگلا صفحہ آپ نکالیں گے تو نظر آ جائے گی یہ بات۔ آگے چلیں، صورتوں کا آغاز اور اختتام یہ نکالیں، دیر نہ لگائیے، صفحہ بدلنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ صورتوں کا آغاز اور اختتام۔ بادشاہوں کے خطوط اور فرامین اور قرآن پاک کی صورتوں میں کافی مناسبت ہے۔ کیسے؟ بادشاہوں کے مکاتیب میں ابتدائی باتیں جس طرح ہوتی ہیں، قرآن کریم کی صورتوں کو بھی اسی طرح شروع کیا گیا ہے۔ دیکھیں آپ بہت آگے نکل گئے، یا تو صفحہ بدلنا مشکل ہوتا ہے یا پھر بہت آگے۔ ہاں یہ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کی صورتوں کو بھی اسی طرح شروع کیا گیا ہے۔ شاہی فرامین جیسے ختم ہوتے ہیں، قرآن صورتیں بھی اسی طرح ختم کی گئی ہے۔ آغاز اور اختتام شاہی فرامین کا اور قرآن پاک کا ایک جیسا ہے، قرآن پاک کی صورتوں کا۔ مثلا بعض فرامین اور بعض احکام اللہ کی حمد سے شروع ہوتے ہیں۔ لوگ جو خطوط لکھتے ہیں نا، بادشاہ لوگ، تو شروع میں اللہ کا حمد لکھتے ہیں، ہمارے مالک کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ بعض خطوط میں حمد نہیں، بھیجنے والا اور جس کی طرف بھیجا جاتا ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، فلاں سے فلاں کی طرف یہ خط لکھا جا رہا ہے۔ اور بعض میں صرف املا کرانا ہو مقصود ہوتا ہے، کچھ ضروری بات املا کرائی، اور بعض کسی رقعے پر مختصراً بلا عنوان لکھ دیے جاتے ہیں، کسی رقعے پر بلا عنوان، کوئی عنوان نہیں ہوتا، ایک مختصر سا پیغام ہے۔ بعض طویل بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ سامنے والے یہ جو عبارت آپ نے سن لی، تو دیکھیں نا جس طرح صورتیں شروع ہوتی ہیں، جس طرح شاہی فرامین شروع ہوتے ہیں، بعض فرامین و احکام اللہ کی حمد سے شروع ہوتے ہیں، اس پر آپ اشارہ لگا دیں۔ بعض فرامین و احکام اللہ کی حمد سے شروع ہوتے ہیں، اس پر آپ اشارہ لگا دیں تاکہ سب کو نظر آئے۔
اشارہ نہیں ہو رہا یہاں، اشارہ مجھے نظر نہیں آیا. استاد صاحب میرے پاس یہ نہیں آ رہا. یہ عبارت نظر آ رہی ہے، بعض فرامین و احکام اللہ کی حمد سے شروع ہوتے ہیں. اس عبارت پر ذرا آپ اشارہ لگا دیں تاکہ پتہ تو چلے. نظر تو آ رہی ہے لیکن اشارہ بھی تو ہونا چاہیے نا نظر، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کے پیش نظر ہے یہ. اب اس کے سامنے جو ہے نا، بعض کو نزول قرآن کی غرض سے شروع فرمائے. بالکل اسی طرح قرآن پاک کی صورتیں ہیں. بعض کا آغاز حمد و تحمید سے، حمد و تسبیح سے ہوتا ہے. حمد و تسبیح، یہ عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بالکل اسی طرح قرآن پاک کی صورتیں ہیں، بعض کا آغاز حمد و تسبیح سے ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں نا جی، شاہی فرامین کے ساتھ مناسبت واضح ہو گئی. شاہی فرامین، بادشاہ کے احکامات، وہاں حمد و ثنا سے آغاز ہوتا ہے، تو یہاں بھی حمد و ثنا سے آغاز ہوا ہے. بالکل اسی طرح قرآن پاک کی صورتیں ہیں. اچھا، وہاں یہ بات لکھی تھی کہ بعض خطوط میں مرسل اور مرسل الیہ کا ذکر ہوتا ہے. مرسل کا معنی بھیجنے والا، مرسل الیہ جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. سامنے آپ دیکھیں بعض صورتیں مرسل اور مرسل الیہ کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے. وہاں خطوط، یہاں قرآن پاک کی صورتیں. بعض صورتیں مرسل اور مرسل الیہ کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. بعض کو نزول قرآن کی غرض سے شروع فرمایا ہے کہ کس غرض کے لیے یہ کتاب نازل ہو رہی ہے. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا سورہ نور ہے، ذالک سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. تو سورت کس مقصد کے لیے اتری ہے اس کا ذکر شروع میں ذکر کیا. سورت کس مقصد کے لیے یا قرآن پاک کیوں نازل ہوا ہے اس کی غرض بیان کی ہے. تو بعض صورتوں میں نزول قرآن، جیسے سورہ ابراہیم، اس کا آغاز بھی اسی طرح ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یا سورہ بقرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورہ نور ہے، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. ان میں قرآن پاک کے نزول کی غرض بیان ہوتی ہے. تو شاہی فرامین جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح قرآن پاک شاہی فرمان ہے. شاہی فرامین میں بھیجنے والے کا تذکرہ ہوتا ہے. تو تنزیل الکتاب من اللہ، نازل شدہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم جو زبردست اور حکمت والا ہے. تو بھیجنے والے نے اپنا تذکرہ کیا. اچھا، شاہی فرامین بعض میں مقصود صرف املا کرانا ہوتا ہے اور مختصر پیغام دینا ہوتا ہے، جیسے رقعے پر کوئی چٹ لکھ دی. تو جیسے یہاں بھی ایسے ہی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. ایک مختصر پیغام دیا جا رہا ہے، کوئی عنوان نہیں. یا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس خاتون کا قول سن لیا جو اپنے شوہر آپ کے ساتھ بحث کر رہی تھی اور اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی تھی. یا اسی طرح یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. یہ بلا تمہید پیغام ہے، کوئی تمہید نہیں، شروع میں حمد و ثنا نہیں، بھیجنے والے کا ذکر نہیں، جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کا نام نہیں.
اور براہ راست پیغام ہے، اذا جاءک المنافقون قد سمع اللہ یا ایھا النبی وغیرہ. تو شاہی فرامین کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ شکلیں یہاں موجود ہیں قرآن پاک کی صورتوں میں. اسکرین پھر بند ہو گئی، کیا مسئلہ ہو گیا؟ اسکرین کو چلائیں تاکہ مجھے ذرا تسلی ہو. مسئلہ کیا ہے، مجھے وہ مسئلہ تو بتا دیں تاکہ میں اس ترتیب سے پھر عرض کر دوں. الجھن ہے کافی زیادہ آج. جی اب یہ دیکھتے جائیے کہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے اس پر بحث ہوگی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شاہی فرمان میں کہ اللہ کے حمد اور ثنا سے جو ہے وہ خط شروع ہوتا ہے شاہی فرمان. قرآن پاک کی صورت میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اور اسی طرح بعض دفعہ مقصد بیان کیا جاتا ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھیجنے والے کا تذکرہ شروع میں ہوتا ہے تو تنزیل الکتاب میں ایسا ہی ہے. بعض دفعہ بلا عنوان رقعہ لکھا جاتا ہے یا املا کرایا جاتا ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اذا جاءک المنافقون میں، قد سمع اللہ میں، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک وغیرہ صورتوں میں. اگلا صفحہ کھولیے، استحلال الصور واختتامها علی اسلوب الفرامین. استحلال کا معنی آغاز کرنا، الصور صورتوں کا، واختتامها اور ان کا اختتام، اعلی اسلوب الفرامین فرامین کے اسلوب پر. اگلا صفحہ کھولیں، اگلا صفحہ اس کے بعد والا. آج نیٹ کا کافی زیادہ مسئلہ ہے آپ بتا کے علاقے میں. تو یہ صفحہ بدل دیجئے تاکہ انتظار ختم ہو جائے. یہ استحلال الصور واختتامها علی اسلوب الفرامین، صورتوں کا آغاز اور اختتام فرامین کے انداز پر، شاہی فرمانوں کے انداز پر. ولما كانت بین اسلوب الصور و اسلوب فرامین الملوک مناسبۃ تامہ، جب صورتوں کے اسلوب اور بادشاہوں کے فرامین کے اسلوب کے درمیان پوری مناسبت ہے. روعی فی البدایۃ والنہایۃ طریق المکاتیب، تو ابتدا اور انتہا میں مکاتیب کا طریقہ پیش نظر رکھا گیا، اسی کی رعایت رکھی گئی. فکما انہم یبتدئون بعضها بحمد اللہ تعالی، جس طرح وہ لوگ اپنے بعض فرامین کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے حمد سے، وبعضها ببیان غرض الاملاء، اور بعض کا آغاز کرتے ہیں املا کے غرض سے، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہم بھیج رہے ہیں پیغام اس کی کیا وجہ ہے. وبعضها ببیان اسم المرسل والمرسل الیہ، ببیان اسم المرسل والمرسل الیہ، مرسل بھیجنے والے کے نام سے اور مرسل الیہ جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کے نام سے آغاز ہوتا ہے. وبعضها تکون رقعۃ، اور بعض جو ہے رقعے ہوتے ہیں اور شقہ ہوتے ہیں، بغیر عنوان،
ٹکڑے ہوتے ہیں، رقع اور ٹکڑا، کسی کپڑے وغیرہ پہ، کسی کاغذ وغیرہ پہ. وبعضها تكون طویلہ واخرى مختصرہ، اور بعض لمبے فرامین ہوتے ہیں اور بعض مختصر ہوتے ہیں. کذالک اسی طرح استحل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا بعض صورتوں کو حمد سے اور تسبیح سے، اور بعض کو بیان غرض تنزیل سے، قرآن پاک کے نزول کی غرض. کما قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا فرمایا اللہ جل شانہ نے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ دیکھیں نا جی، بیان غرض ہے، بیان غرض. یا سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ بھی بیان غرض ہے. وهذا القسم من السور يشبه بما يكتبون، هذا ما صالح عليه فلان وفلان، وهذا ما أوصى به فلان، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، هذا ما قاضى عليه محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے صورتوں کا جو یہ انداز ہے، یہ اس طرح مشابہ اس چیز کے ہے جیسے دو قوموں کے درمیان مصالحت ہوتی ہے تو پر عنوان لگتا ہے کہ یہ فلاں دو قوموں کے درمیان یا فلاں فلاں آدمی کے درمیان صلح نامہ ہے، یا فلاں نے اس کی وصیت کی ہے. جیسے رسول اللہ علیہ السلام نے صلح حدیبیہ میں یہ لکھوایا تھا کہ یہ وہ تحریر ہے جس پر نبی کریم علیہ السلام اور سہیل ابن عمر کے درمیان مصالحت ہو گئی. تو واستحل بعضها، اور بعض صورتوں کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے بذکر المرسل، مرسل کے ذکر سے اور مرسل الیہ کے ذکر سے. جیسے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی ہے تو یہ نازل شدہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو عزتوں والا اور حکمت والا ہے. یا وقال تعالی کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، مضبوط آیتوں والی کتاب ہے اور مفصل کتاب ہے حکیم اور خبیر کی طرف سے. وهذا القسم يشبه بما يكتبون صدر الحكم من الباب العالی. شاہ صاحب کے زمانے میں باب عالی عالم اسلام کا مرکز تھا، تو وہ لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر. باب عالی اس کو سمجھ لیجئے جیسے آج کل حیثیت ہے وائٹ ہاؤس کی، تو دنیا رجوع کرتی ہے وائٹ ہاؤس امریکہ کی طرف اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کی سرپرستی کا تقاضا کرتی. تو سن 1924 3 مارچ 1924 تک عالم اسلام کا جو مرکز تھا وہ ترکی تھا. ترکی میں خلیفہ بیٹھتا تھا، اور یہ جو ترکی دارالحکومت بنا ہے یا دارالخلافہ بنا ہے، اس کا زمانہ 923 ہجری سے 1342 ہجری تک ہے. 923 ہجری سے 1342 ہجری تک. اس دوران ترکی عالم اسلام کی قیادت کر رہا تھا، اور عثمانی سلاطین، یہ ارطغرل کی نسل، ارطغرل کا بیٹا تھا عثمان خان غازی، اور اس کی اولاد میں سلطان سلیم اول خلیفہ بنا تھا، سلطان عبد المجید ثانی تک. یہ 31 خلفاء تھے ترکی کے. عالم اسلام کی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی. تو یہ جو قسطنطنیہ ہے موجودہ استنبول، اس کو باب عالی کہا جاتا تھا، باب عالی وائٹ ہاؤس کی طرح. تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں خلیفۃ المسلمین کسی کو پیغام بھیجتا ہو کسی ملک کو، اور وہ کہے کہ صدر من الباب العالی، باب عالی سے یہ حکم صادر ہے، صدر الحکم من الباب العالی، باب عالی سے یہ حکم صادر ہے. تو کتاب فصلت آیاتہ من لدن حکیم خبیر کی یہی ترتیب ہے. یا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حکمت والے بادشاہ کی طرف سے یہ کتاب نازل شدہ ہے. یا اس طرح لکھتے ہیں ھذا اعلام من حضرت الخلافت الى سکان البلد الفلانی، یہ پیغام ہے خلافت کے دربار سے فلاں شہر کے یا فلاں ملک کے باشندوں کے لیے. خلیفہ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خلافت تھی، اس لیے وہ ٹائٹل انہوں نے استعمال کیا کہ خلافت کے دربار سے فلاں ملک کے باشندوں کے لیے یہ پیغام ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ایک خط مبارک بھی ہے، من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہرقل کی طرف جو روم کا بڑا آدمی ہے. تو اسی طرح قرآن پاک کی صورتوں کا آغاز بھی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، عزیز حکیم کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے.
اب یہ جو عبارت آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پٹی ہم نے لگائی واستحل بعضها، یہ اگلے صفحے کا ٹکڑا ہے، یہاں لگا ہے واستحل بعضها على اسلوب الرقاع والشقق، اور بعض صورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ نے رقاع اور رقعتن کی جمع ہے، رقاع اور رقعتن کی جمع ہے، اور شقق شقتن کی جمع ہے، شقہ، تو رقاع رقعتن جس کو پرچہ کہتے ہیں، رقع پرچہ، آپ کے محشی نے لکھا ہے اپنے حاشیے میں کہ الرقعۃ القطعۃ من الورق التي تكتب فيها، ورق کا وہ قصہ، ورق کا وہ ٹکڑا جس میں لکھا جاتا ہے، پرچہ آگے لکھا ہے بین القوسین، اور والشقق جمع شقۃ ما شق من ثوب او ورق مستطیلہ، کپڑا ہو یا کوئی ورق ہو لمبائی میں اس کو کاٹ دیا جائے، کپڑے وغیرہ کی لمبی چٹ جس کو چٹ کا لفظ دیا جاتا ہے، تو اس طرح بعض صورتوں کا آغاز اس طرح ہے جیسے رقاع اور شقق کا انداز ہوتا ہے، بغیر عنوان، ان کوئی عنوان نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله یا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، یا اسی طرح یا ایھا النبی لم تحرم ما حل الله لك، تینوں صورتوں کا نام یاد ہوگا آپ کو، اذا جاءك المنافقون سورہ منافقون ہے، اور قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها یہ سورہ مجادلہ ہے، یا ایھا النبی لم تحرم سورہ تحریم ہے، تینوں صورتیں ایک ہی سپارے کی ہے، قد سمع اللہ 28واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اذا جاءك المنافقون نصف سے آگے، اور یا ایھا النبی آخری صورت، تو بتا دیا نا جی کہ صورتیں جو جس طرح شروع ہوئی ہیں یوں سمجھ لے جیسے شاہی فرامین کا آغاز ہوتا ہے، وہاں حمد و ثنا ہے، یہاں بھی حمد و ثنا والی صورتیں ہیں شروع میں، وہاں بھی غرض بیان ہوتی ہے کہ ہم نے یہ پیغام کیوں بھیجا ہے، تو یہاں بھی غرض کا ذکر ہوتا ہے بعض صورتوں کے شروع میں، وہاں یہ ہوتا ہے کہ جی بلا عنوان مختصر پیغام، بلا عنوان مفصل پیغام، رقعے اور پرچوں کی طرح یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ اگلا صفحہ نکالیں، قصیدوں کا منہج بھی قرآن پاک میں ملحوظ ہے، جیسے شاعروں کے قصیدے ہوتے ہیں، تو عرب دنیا میں قصیدہ ایک بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، اشعار کے اندر وہ اپنا پیغام نشر کرتے تھے، محفوظ کرتے تھے، دوسری قوموں تک پہنچاتے تھے، تو قرآن پاک نے بھی شاعری والا نہج، شعر نہیں ہے لیکن وہ اسلوب اختیار کیا ہے، کسی حد تک اس کے انہیں اس کے قریب قریب سے قرآن پاک گزرا ہے، باقی قرآن پاک کی شان تو بہت بلند ہے، قصیدے قرآن پاک کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اب یہ قصیدوں کا منہج ذرا دیکھیں، عرب کی فصاحت اور بلاغت کا معیار ان کے عربی قصیدے ہوتے تھے، جن کو تفاخر کے لیے دیوار کعبہ پر لٹکا دیتے تھے، تفاخر کے لیے کبھی کبھی وہ کعبے پہ لٹکاتے تھے، دنیا کے وہ چیلنج کرنے کے لیے کوئی ہے مقابلہ کرے۔ ان قصیدوں کے آغاز میں ہوتا کیا تھا، وہاں خواتین کا دوشیزاؤں کے حسن و جمال کا تذکرہ زیادہ ہوتا تھا، پھر آغاز اس سے کرتے تھے، پھر آگے مقصد کی طرف منتقل ہوتے۔ ہمارے ہاں دینی مدارس میں جو کتابیں داخل درس ہیں ادب عربی کی، ان میں دیوان المتنبی معروف کتاب ہے، 5ویں درجے میں پڑھائی جاتی ہے، وہاں جو اس کے قصیدے ہیں آغاز اسی طرح ہے، وہ عربوں کے اسلوب کے مطابق، شروع میں اس کو تشبیب کہتے ہیں، شباب کی باتیں، اور اسی طرح خواتین کی صفات کا تذکرہ شروع کرے گا، نظر نہیں آئے گا کہ قصیدے میں کیا آگے بیان ہوگا، پھر آگے مقصد کی طرف مڑ جائے گا، چلتے چلتے ایک حد تک مخاطب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ قصیدوں کا شاعری کا انداز تھا، جس کی مثال ہم اردو میں غزل سے دے سکتے ہیں، جیسے غزل ہے تو غزل کے اندر جو ان کے قصائد کا آغاز ہوتا تھا، ہمارے ہاں جو غزل ہے اس اسلوب پہ ہوتا تھا۔ اب قرآن پاک نے یہ انداز تو اختیار کیا ہے، الفاظ یہ نظر آتے ہیں جیسے ان کے قصیدے ہیں، اسی طرح یہ ہوں گے، جیسے وہاں شباب کی باتیں ہیں اور خواتین کے حسن و جمال کے تذکرے ہیں، شاید یہاں بھی ہوں، الفاظ اسی طرح کے محسوس ہوتے ہیں بظاہر، جیسے والصافات صفا، تو دیکھیں نا صافات یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، تو الفاظ تو جمع مؤنث والے ہیں، زاجرات،
اب اس میں صافات اور زاجرات کی صیغے جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں جمع مؤنث سالم کے ہیں، تو بظاہر آدمی پہلی دفعہ جو شاعر آدمی ہے وہ سنتے ہی یہی سمجھے گا کہ اس میں صافات سے کوئی خواتین مراد ہیں، زاجرات سے کوئی عورتیں مراد ہوں گی، تو اس نے توجہ حاصل ہو گئی۔ جب اس نے غور و فکر شروع کیا تو سمجھ گیا کہ یہاں تو عورتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ تو فرشتوں کا تذکرہ ہے اور ان کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ اسی طرح وہ زاریات ذروا یا اذا الشمس کورت مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا، تو اس طرح کے صیغے استعمال کر کے تو اب قرآن پاک نے قصیدوں کے انداز سے اپنے آغاز کیا، لیکن یہ کہ وہ قصیدے تو نہیں ہے، وہاں تو بیہودہ باتیں ہوتی ہیں، یہاں کوئی بیہودہ بات نہیں ہے۔ اس لیے عرب لوگ اس کی فصاحت کے سامنے اور اس کے نہج کے سامنے بے بس۔ اگلا صفحہ نکالیں اب۔ ولما كانت فصاحت العرب تتجلى في القصائد، جب عربوں کی فصاحت نمایاں ہوتی تھی ان کے قصائد میں۔ وكان من عاداتهم القديمة في مبدأ القصائد التشبيب بذكر المواضع العجيبة والوقائع الهائلة، تشبیب بیان کرتے تھے۔ تشبیب میں صرف عورتوں کے محاسن بھی نہیں ہوتے تھے، اور بھی چیزیں ہوتی تھی پرانے عربوں میں۔ عجیب قسم کا واقعہ جو پیش آئے اس کو ذکر کر لیتے تھے، ناشنا قسم کے واقعے سے اگلا آدمی ہے سن کر حیران ہو جائے، چوکنا ہو جائے۔ ہولناک قسم کے واقعات، ہولناک قسم کے عجیب و غریب واقعات اور عجیب و غریب جگہوں کا تذکرہ، جیسے کوئی جنگل دیکھا ہے اور وہاں عجیب و غریب منظر نظر آئے، اس سے آغاز کر لیتے۔ بات کوئی جو بھی کہنی ہو لیکن آغاز میں اس منظر کا تذکرہ کر لیتے، یا کوئی ہولناک واقعہ شروع میں چند اشعار میں ذکر کر کے پھر اپنے مقصد کی بات شروع کر لیتے، یا وہی خواتین کے محاسن کا تذکرہ کیا پھر آگے اپنے مقصد کی طرف آ گیا۔ اور اس کے لیے مثال غزل ہے، یہ جو متنبی کی کتاب کے آغاز کا جو انداز ہے۔ فرماتے ہیں فاختار سبحانہ وتعالی هذا الاسلوب فی بعض الصور، بعض صورتوں میں یہ اسلوب بھی پیش نظر رکھا ہے۔ اسلوب کا معنی انداز بیان، جیسے والصافات صفا فالزاجرات زجرا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا اذا الشمس کورت اذا النجوم انکدرت۔ تو اب دیکھیں نا، بظاہر تو یہی ہے کہ خواتین کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن صیغے خواتین کے لیے ہیں، مطلب خواتین نہیں ہے۔ خواتم الصور علی منہج الفرامین، صورتوں کا اختتام بھی فرامین کے انداز پر ہوتا ہے۔ جیسے شاہی فرمان مکمل ہو تو اختتام میں ایک خاص جملہ استعمال کیا جاتا ہے، شاہی فرامین کا اختتام۔ بادشاہ لوگ جب فرمان بھیجتے ہیں تو اختتام پر کبھی ایک جامع قسم کا مضمون لکھ لیتے ہیں جو پورے فرمان کا خلاصہ ہوتا ہے اور اس کی جان ہوتی ہے۔ کبھی نایاب قسم کی وصیت لکھ لیتے ہیں، کبھی تاکید بلیغ ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر اوامر ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، کبھی مخالف کے لیے دھمکی ہوتی ہے کہ جو ان احکامات پہ نہیں چلے گا اس کو فلاں دفعہ نمبر فلاں میں ہم قید کر لیں گے، اس پر فلاں دفعہ لاگو ہوگا۔ یہ شاہی فرامین کے اختتام کے انداز ہوتے ہیں، کہیں جامع کلمات کے ساتھ اس کا خلاصہ، کہیں عجیب غریب وصیت، کہلف کے لیے دھمکی۔ تو اسی نام ہے آخر میں کہ پوری صورت کو سمیٹ لیا ہے، جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کا، پوری سورہ بقرہ کا حاصل اس میں جمع کیا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آخری آیت پوری سورہ آل عمران سمیٹ کر اس میں جمع کی ہے۔ تو ہر صورت کے آخر، یعنی اکثر صورتوں کے آخر میں ایسا ہے، اور بعض صورتوں کے آخر میں دھمکی کا انداز بھی ہے، بعض میں تاکیدی وصیت بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کذالک ختم اللہ تبارک و تعالی اواخر السور بجوامع الکلم ومنابع الحکم والتاکید البلیغ والتحدید العظیم، صورتوں کے اختتام میں بھی جامع کلمات ہیں، حکمت کے سرچشمے موجود ہیں وہاں، پرحکمت مواعظ، تاکید بلیغ اور اسی طرح تحدید عظیم۔ تو صورتوں کا آغاز اور اختتام وہ شاہی فرمان کے مطابق، تو قرآن پاک کی صورتیں اور شاہی فرامین ان میں بڑی اور گہری مناسبت ہے۔ اس کے بعد یہ جو تشبیب کا لفظ آپ کے متن میں ہے نا، حاشیے میں اس کی وضاحت لکھی ہے، آپ دیکھ لیں، القصائد عبادت تشبیب
تو قصیدے کا شبب قصیدتہ حسنہا وزینہا بذکر النساء، تشبیب کا معنی قصیدے کو خوبصورت اور مزین کرنا خواتین کے ذکر سے، جیسے غزلیں ہیں تو غزل میں جتنا شباب اور شراب کا تذکرہ ہوتا ہے اور خواتین کے محاسن کا تذکرہ ہوتا ہے، کہتے جی کمال کی غزل ہے۔ آگے دیکھیے تخلل الکلام البلیغ فی اثناء السور، شاہی فرامین میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لمبے مضمون کے اندر ایک ضمنی بات داخل کر لی گئی، یہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ وقد یؤتى فی اثناء السور بالکلام البلیغ العظیم الفائدۃ البدیع الاسلوب، کبھی کبھی صورتوں کے درمیان میں بلیغ کلام داخل کیا جاتا ہے، صورتوں کے درمیان میں بلیغ کلام داخل کیا جاتا ہے، اور وہ بلیغ کلام عظیم الفائدہ ہوتا ہے اور البدیع الاسلوب ہوتا ہے، بڑے فائدے والا کلام بلیغ بھی ہے، بڑے فائدے والا بھی ہے، اور عجیب و غریب اس کا انداز بیان ہے، تو اگلا آدمی اور زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، قرآن پاک اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس کی پوری توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں الذی یشتمل علی نوع من الحمد والتسبیح، اب پورے بلیغ کلام کے صورت کے اندر ایک بلیغ کلام داخل ہوا، اس میں کیا بیان ہوتا ہے؟ کبھی اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے، کہیں تسبیح بیان ہوتی ہے، کہیں اللہ کی نعمتیں بیان ہوتی ہے، احسانات جتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، فبأي آلاء ربکما تکذبان، مسلسل کلام کے ضمن میں یہ داخل ہو رہا ہے یہ جملہ۔ اسی طرح خالق اور مخلوق کا مرتبہ بیان ہوتا ہے کہ دیکھو آپ نے یہ تفصیل تو سن لی، بیچ میں تھوڑا سا آپ اس پہ غور کر لو کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کیا جوڑ ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نمل ہے، واقعات بیان ہو رہے ہیں اور بیان کرتے کرتے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر عما یشرکون، اور مزید 5 آیتوں میں بلیغ ترین انداز اختیار کر کے 5 آیتیں مزید تو ایک خدا کی توحید سمجھا دی اور زبردست طریقے سے سمجھائی۔ تو دیکھ لیجیے وقد یؤتى فی اثناء السور، کبھی کبھی صورتوں کے درمیان میں لایا جاتا ہے بالکلام البلیغ العظیم الفائدہ، ایسا کلام جو بلیغ ہوتا ہے، عظیم فائدے والا ہوتا ہے، البدیع الاسلوب نایاب اسلوب والا ہوتا ہے، الذي يشتمل على نوع من الحمد والتسبیح، جو حمد و تسبیح کی خاص قسم پر مشتمل ہوتا ہے، او على نوع من النعم والامتنان، یا احسانات اور احسان نعمتیں اور امتنان احسانات جتلانا، اس کی ایک قسم پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرق بیان کیا خالق اور مخلوق کے درمیان اس آیت میں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر مما یشرکون، یہ اللہ خیر مما یشرکون مختصر سا لفظ ہے، مختصر سا جملہ ہے، لیکن چلتے ہوئے کلام کے بیچ میں داخل ہو گیا، اور پھر اس پر آگے دلائل دیے کہ اللہ اور جو ما یشرکون ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے، اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے یا جو لوگ اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں وہ بہتر ہے۔ ثم بین هذا الموضوع فی 5 آیات بابلغ وجہ وابدع اسلوب، عمدہ انداز بلیغ وجہ کے ساتھ اس موضوع کو مدلل کیا اور مکمل کیا۔ اسی طرح بدأ مخاصمت بنی اسرائیل، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے کنارے پہ جو لگا ہے اس میں غور کریں، واپس ایک صفحہ واپس، بنی اسرائیل کے کنارے پہ جو ٹکڑا ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ مباحثہ اور مخاصمہ ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں، لیکن چلتے کلام کے ضمن میں یہ داخل کیا ہے، یا بنی اسرائیل ثم ختمها بنفس هذا الكلام، آغاز یا بنی اسرائیل سے، اختتام پھر یا بنی اسرائیل سے، فابتداء المحاجة بهذه الكلمة وانتهاؤها بها يحتل مكانا عظيما في البلاغة، ابتداء یا بنی اسرائیل سے اور اختتام بھی یا بنی اسرائیل پر، فرماتے ہیں کہ مخاصمے کا اور محاجہ اور باطل فرقے کے ساتھ گفتگو مکالمہ، اس کا آغاز اور انتہا ایک جملے سے یا بنی اسرائیل سے کرنا، یحتل مکانا عظیما،
فصاحت میں اس کا بہت بڑا مقام ہے. یحتل کا معنی اس نے حاصل کر لیا ہے مکان عظیما، بڑا مقام، فی البلاغت، بلاغت میں. اسی طرح اہل کتاب کے ساتھ مکالمہ ہو رہا تھا. تو ان دین عند اللہ الاسلام کہا پہلے سے کہ اسلام ہی مکمل دین ہے، دین ہے ہی اسلام. تاکہ لیتضح محل النزاع، تاکہ محل نزاع متعین ہو جائے. ویدور الحوار علی ذلک المدعا، اور گفتگو اسی مدعا کے گرد گھومے. واللہ اعلم بحقیقت الحال. اگلا صفحہ نکال دے، اسی کا خاکہ ہے اگلے صفحے میں. ہاں جی، یہ دیکھ لیں. خاتمہ صورت، درمیانی صورت میں کلام بلیغ کا استعمال. مخاصمے کی ابتدا اور انتہا میں کلام بلیغ ایسا ہوتا ہے قرآن پاک میں. خاتمہ صورت، بادشاہ جیسے اپنے فرمان پر عمل کرانے کے مقصد سے فرمان کے آخر میں کبھی نصیحت، کبھی دھمکی، کبھی جوامع الکلم لاتے ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ بھی صورتوں کے ختم پر یہ طریقے اختیار فرماتے ہیں جیسے ابھی پڑھا. درمیانی صورت میں کلام بلیغ کا استعمال. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ درمیانی صورت میں کلام بلیغ لاتے ہیں جس میں تحمید و تسبیح، تنعیم، احسانات کا عظیم ترین فائدہ اسلوب بدیع میں بیان فرماتے ہیں. جیسے خالق اور مخلوق کے مرتبے کا تضاد بیان کرنا شروع کیا تھا تو فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر مما یشرکون. اور پھر 5 آیات میں اس موضوع کو مدلل اور بلیغ انداز سے ثابت کیا. مخاصمے کی ابتدا اور انتہا میں کلام بلیغ. مخاصمے کو جدل کہتے ہیں، بحث مباحثہ. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی صورت کے درمیان مخاصمے کو ایک کلام سے شروع کیا، جیسے یا بنی اسرائیل. تو جب صورت میں مخاصمہ کو ختم کیا پھر اسی کلام سے ختم کیا جس سے شروع کیا تھا. جیسے یا بنی اسرائیل سے مخاصمہ شروع ہوا تھا اور پھر اسی کلام سے آگے مخاصمہ ختم کر دیا. انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو وقت آج ابھی تو نہیں رہا. میں نے جو آپ کے پاس سلائیڈیں بھیجی تھی پچھلے ہفتے، فائل بھیجی تھی، اس میں سلائیڈیں تھی، اس کو دیکھا ہوگا آپ حضرات نے، مطالعہ کیا ہوگا. تو اس پر آج آپ نے کچھ اظہار خیال کرنا تھا. اس میں کیا محسوس کیا اور اس میں کیا کمی محسوس ہوئی، کتاب کے سمجھنے میں اس کی افادیت کی کس حد تک رہی. کوئی الجھن ہو میں نے عرض کیا تھا وہ آپ بتا دیں گے. پہلے 2 باب آپ نے تفصیل سے دیکھے ہوں گے. جی، اس سے متعلق کچھ ارشاد، کیا محسوس کیا اس فائل کو؟ مطالعہ کیا آپ لوگوں نے یا نہیں کیا؟ مطالعہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ پہنچی نہیں فائل یا کیا وجہ تھی؟ یہ تو ہوم ورک کا حصہ سمجھ لیجیے وہ تھا. فائل ملی ہے سب کو کہ نہیں ملی؟ گزشتہ اتوار کو ہم نے فائل بھیجی تھی، کچھ نشر بھی ہوئی تھی اسکرین پر. پھر ہم نے عرض کیا کہ یہی فائل ساری طالبات اور سارے شرکاء حاصل کریں اور اگلے اتوار تک اس کا مطالعہ فرمائیں اور اس پر پھر اپنا تبصرہ فرمائیں.